بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمن نصر، آپ کے اپنے چینل فیملی کیئر ہیکس کے ساتھ۔ جو ویورز ہمارے چینل پر نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ہمارے چینل کے متعلق انفارمیشن ضرور دیں۔ اور جو پہلے ہی ویورز ہمارے بہت ہی اچھے ویورز جو کہ ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں بتاتے ہیں ہمیں چینل کے متعلق، یا ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں یا کر چکے ہیں، ان کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ کہ وہ ہمارے چینل کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ سو ویورز، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ بچوں کی ٹیتھنگ مینس کہ جب بچوں کی دانت نکالنے کی عمر کیا ہوتی ہے، وہ اسٹیج کیا ہوتی ہے، اور اس اسٹیج میں ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تو بچوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور کون سے کام ہیں جو نہیں کرنے چاہیے جس سے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے ویورز، یہ جو پروسیجر ہوتا ہے ٹیتھنگ کا، بچوں کے دانت نکالنے کا، یہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے بچوں کے لیے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم ایک نیا کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے جسم میں کسی چیز کا اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ تکلیف جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب بڑے بچوں کی دانت نکلتے ہیں تو اس وقت تو ان کو محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پہلے دانت نکل چکے ہوتے ہیں، ان کے مسوڑے جو ہے، جو ان کے گمز ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک چیز بالکل نرم ہوتی ہے اور نیو پروسیجر سے گزری ہوتی ہے تب بہت ہی وہ پینفل ہوتی ہے۔ سو ویورز، دانت نکالنے کا عمل جو ہے وہ 5 سے 7 ماہ تک کے بچوں میں شروع ہوتا ہے۔ کچھ میں جلدی ہو جاتا ہے، کچھ میں ذرا لیٹ ہوتا ہے۔ جلدی ہونے کی وجہ بچے کی ہیلتھ ہے، اس کے جو ہیلتھ پروسیجر ہے اس پہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لیٹ نکالتے ہیں اس کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ بچوں کے 5 ماہ سے شروع ہو جاتے ہیں دانت نکلنا، اور کچھ بچوں کی تقریباً 13 ماہ بھی لگ جاتے ہیں۔ 13 ماہ تک بچوں کے دانت نکلنے کا پروسیجر اس بھی مرحلے تک ہو سکتا ہے کہ یا تو بچہ بہت زیادہ ویک ہوگا، یا پھر اس میں کیلشیم کی یا وٹامن کی کمی ہوگی، یا پھر اس سے بڑھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کے دانت جو ہیں وہ لیٹ نکلے ہوں گے، کیونکہ ماں باپ کی جو بہت سی عادات ہیں وہ بچوں میں آتی ہیں، اس لیے یہ بھی ایک مرحلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان مرحلوں میں سے کوئی بھی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ جو بچے کے لیے پرابلم ٹیتھنگ میں مسئلہ دے رہا ہے، تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے لازمی کنسرن کرنا چاہیے، ان سے رابطہ کرنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کے دانت ابھی تک نہیں نکلے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جن چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ بچوں کے جب دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون کون سے ایسے مرحلے ہیں جو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور بچے جو ہیں کم تکلیف محسوس کریں۔ نمبر 1 کہ ایک تو جب بچے کا دانت نکل رہے ہوتے ہیں، بچہ اس سے بہت تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ روتا بہت زیادہ ہے، جس سے مائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، مائیں بھی چڑچڑی ہو جاتی ہیں کہ بچہ اتنا زیادہ کیوں رو رہا ہے۔ لیکن آپ مدرس کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بچے کے جب دانت نکلتے ہیں تو بچہ خود بہت چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے، بہت کم سوتا ہے، ہلکی سی آہٹ پہ وہ اٹھ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہوئے وہ رونا شروع کر دیتا ہے، جس کا بعض اوقات مدرس کو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، جبکہ اس کی اصل وجہ وہ پین ہوتی ہے جو کہ وہ اس وقت فیل کر رہا ہوتا ہے۔ سو ویورز، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب بچے کا دانت نکل پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا ہے، بخار نہیں ہوتا لیکن اس کا ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کا ٹمپریچر زیادہ آپ کو بڑھا ہوا محسوس ہو رہا ہے تو آپ لازمی چیک کروائیں، اگر وہ 1.4 سے زیادہ ہے یا وہ 1.4 تک پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو لازمی میڈیسن وغیرہ بھی ساتھ کنسیڈر کریں۔ اس کے بعد جو بچے کی جو ہم احتیاط کر سکتے ہیں، احتیاط میں یہ ہے کہ بچے کے سامنے جو ہے وہ بہت گندی چیزیں نہ رکھیں، یعنی کہ جو ان کے ٹوائز ہیں وہ صاف ستھرے ہوتا ہے، کیونکہ بچہ اس وقت ہر چیز کو منہ میں ڈال کے چبانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس سے ریلیکسیشن فیل کرتا ہے۔ بازار سے بہت اچھی کمپنیز کے ٹیتھر موجود ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو چبانے میں، ان کے دانت نکالنے میں یا ان کے مسوڑوں کو مضبوط کرنے میں ان کی مدد دیتے ہیں۔ ایک تو آپ وہ چیز کنسرن کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بہت اچھے طریقے سے دھو کے، واش کر کے، خشک کر کے آپ بچوں کے دانت مسوڑ اور جو گمز ہیں ان کے اوپر ہلکا ہلکا سا مساج کریں، اس سے بچوں کو بہت زیادہ ریلیکسیشن ملتی ہے۔ دوسرا ایک طریقہ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بھی کاٹن کا کپڑا یا کوئی بھی ایسی نرم کپڑا لیں جو کہ جس سے کہ بچے کے جو گمز ہیں اس سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو یا ان کو کوئی پین فیل نہ ہو، آپ کوئی نرم سا کپڑا لے کر آپ اس کو
فریزر یا فریج میں رکھ دیں، اس کو ٹھنڈا کریں، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد بچے کی جو گمز ہیں یا جو مسوڑے ہیں ان پر ہلکا ہلکا سا مساج کریں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ٹیتھ آنے والے ہیں وہاں پہ جو گمز ہیں وہ ریڈ ہو جاتے ہیں. اور بچے عموماً جو ہیں زیادہ تر جو ہے وہ نیچے کے ٹیتھ زیادہ نکالتے ہیں. بہت کم بچے ہیں جو اوپر سے والے بھی نکال لیتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو بچے ہیں وہ نیچے سے ٹیتھ نکالتے ہیں. سو جو ٹیتھ گمز جو ریڈ ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے گیلے کپڑے کے ساتھ اس کا مساج کرنے سے بچے بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا سر بہت بھاری محسوس کرتے ہیں ڈیورنگ ٹیتھ نکالنے کے دوران وہ مساج کرتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا تیل لے کر ان کے انگلیوں فنگرز کے ساتھ، ہتھیلی کے ساتھ نہیں، فنگرز کے ساتھ آپ نے ان کے سر پر ہلکا ہلکا سا مساج کریں. اس سے بھی بچے بہت زیادہ ریلیکسیشن فیل کرتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا کہ جب بچے جو ہیں وہ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ٹیتھنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بچہ اکثر رو رہا ہوتا ہے، تو ہم فوراً اگر اس کے سر پر یا یہ جو سینٹر کی جگہ ہوتی ہے جسے ہم اردو زبان میں تالو کہتے ہیں، یہاں پر اگر ہم تیل لگا کے اس کو ہلکا ہلکا مساج کرتے ہیں تو بچہ فوری طور پر خاموش ہو جاتا ہے اور وہ سو بھی جاتا ہے، کیونکہ اسے بہت زیادہ ریلیکسیشن ملتی ہے، بہت زیادہ سکون ملتا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لازمی اس چیز کو اپلائی کیجیے گا تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ریلیکس فیل کر سکیں. اگر آپ کے بچے کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو میں یہ کنسیڈر کروں گی کہ آپ اسے پیراڈول یا پیراسیٹامول سرپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں تاکہ اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو سکے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی بچے کا ٹمپریچر نارمل نہیں ہو رہا تو آپ اس کو ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں. دوسرا جو میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے یا جو میں نے کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بچے ٹیتھنگ پوائنٹ میں آ گئے ہیں یا وہ دانت نکالنے کا پروسیجر کر رہے ہیں، تو آپ اسے ویگورین ایک سرپ ملتا ہے، وہ بہت ہی اچھا سرپ ہے بچوں کی ٹیتھنگ کے لیے. تو جیسے ہی آپ اس کو دیں گے تو بچے وہ ٹیتھنگ کے دوران اکثر بچوں کو موشن بھی لگ جاتے ہیں اور پینفل ہو جاتا ہے یا بچے کو ٹمپریچر آ جاتا ہے. سو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ بچہ ٹیتھنگ کے پروسیجر میں ہے آپ اسے ویگورین بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک نارمل بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے سرپ ہے. اگر آپ اس کو یہ ویگورین سرپ بھی دیتے ہیں تو بچہ اس سے بھی بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوتا ہے اور ریلیکس فیل کرتا ہے اور وہ ٹیتھنگ جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے اور آرام سے نکال لیتا ہے. ویسے ایک جو دانت نکالنے کا پروسیجر ہے وہ کم سے کم 10 سے 14 دن جو ہے وہ لے جاتا ہے، یعنی کہ 10 دن سے 14 دن تک لگ جاتے ہیں دانت نکلنے کے، اور یہ بہت ہی لمبا پروسیجر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پینفل بھی ہوتا ہے. سو آپ بچوں کے اس کنڈیشن میں، اس اسٹیج پہ آ کے آپ نے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو ہماری بہت اچھی لگی ہو آپ کو اور آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوئی ہوگی. آئی ہوپ سو کہ جب میں نے سجیشنس دی ہیں آپ اس پر ضرور عمل کریں گے اور عمل کر کے دیکھے گا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو بہت اچھی لگیں گی. یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی. میں ہوں سمن انصر، اپنی دعا میں شامل رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. اللہ حافظ.